بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالقیوم کا واقعہ۔ 1934 کا واقعہ عبدالقیوم کا مشہور ہے، جو وکٹوریہ گاڑی چلاتا تھا، جو کوچوانی کر کے اپنی اور اپنے گھر والوں کی روزی حاصل کرتا تھا۔ اس کی رات جھوپڑے میں بسر ہوتی تھی اور دن وکٹوریہ چلانے میں گھوڑے کی لگام پکڑے پکڑے اس کی ہتھیلیوں کا چمڑا موٹا اور کھردرا ہو گیا تھا۔ پورے شہر کراچی میں جہاں وہ رہتا تھا، کوئی اس کا ہمدرد و غمگسار نہیں تھا۔ اگر کوئی اس کا دوست اور شناسا تھا تو اس کا پیارا گھوڑا موتی تھا۔ عبدالقیوم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے اپنی کتاب میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی و بے ادبی کی ہے، جس پر مقدمہ چل رہا ہے اور آج اس کی تاریخ ہے۔ وہ فوراً وکٹوریہ لے کر کچہری کی طرف چل پڑا۔ ایک کنارے اپنی گاڑی کھڑی کی اور فاتحانہ شان کی طرح چل کر جج کے کمرے میں پہنچ گیا، جو آدمیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دو انگریز ابھی قانونی دفعات کا چہرہ دیکھنے میں لگے ہوئے تھے کہ اس نے اس طرح چاقو مارا جو اس کی گردن میں اترتا چلا گیا۔ لاش تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ عبدالقیوم نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عبدالقیوم، جو اپنے ہی شہر میں اجنبی تھا اور کوئی اسے جانتا پہچانتا نہ تھا، تھوڑی ہی دیر میں صرف کراچی نہیں بلکہ پورا ہندوستان اسے جان گیا اور سارے مسلمانوں کی محبتوں کا مرکز بن گیا۔ اسے ضمانت پر چھڑایا گیا اور مقدمہ شروع ہوا۔ وقت کے ماہر قانون دانوں، بڑے بڑے وکیلوں اور بین الاقوامی شہرت رکھنے والے بیرسٹروں نے عبدالقیوم کے مقدمے کی پیروی کرنی چاہی اور اس سے کہا، بس اپنا بیان ذرا بدل دو، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ کہنے والوں نے کہا، منت سماجت کرنے والوں نے بہت منت سماجت کی، مگر عبدالقیوم کے پاس ہر شخص کے لیے صرف ایک ہی جواب تھا کہ میں نے جان بوجھ کر مرتبہ شہادت خریدا ہے۔ آپ اس نعمت سے مجھ کو محروم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں اقبال بیان بدل کر اپنی عاقبت نہیں خراب کروں گا۔ عبدالقیوم کی رہائی کے لیے مسجدوں میں دعائیں کی گئی، عورتوں نے منتیں مانی اور بوڑھوں کے لرزتے ہاتھ، نوجوانوں کے دل اور بچوں کی اداسیوں نے مالک حقیقی سے اس کی زندگی کی بھیک مانگی، مگر عبدالقیوم ہی کی تمنا پوری ہوئی۔ قانون کے محافظوں نے اس کی موت کا حکم سنا دیا، وہ موت کی جس پر ہر دل غمزدہ اور ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، جیسے کہ وہ اسی کے گھر کا اعلامیہ ہو۔ پھر جب عبدالقیوم کا جنازہ اٹھا تو اس میں 25 لاکھ سے زیادہ آدمی شریک ہوئے۔ چھتوں اور بالا خانوں سے عورتیں آنچلوں سے آنسو پوچھتی جاتی تھیں اور پھول نچھاور کرتی جاتی تھیں۔ کراچی کی تاریخ گواہ ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی شخص کے جنازے میں اتنے انسان نہیں شریک ہوئے۔ پھر یہ تو انسانوں کی تعداد تھی جو 25 لاکھ سے زائد تھی، اور فرشتے کتنے کروڑ تھے۔ پھر محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس پیار سے، محبت سے عبدالقیوم کو خوش آمدید کہا ہوگا، اسے کون جان سکتا ہے، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ دیکھو، آپ نے وہ عبدالقیوم کی جو وکٹوریہ چلاتا تھا، کوچوان تھا پورے شہر میں، اسے کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، لوگوں کے لیے اجنبی تھا، سماج اور معاشرے کے پست طبقے کو ایک ناقابل توجہ آدمی تھا، مگر ایک ہی جست میں رفعتوں کی ساری منزلوں کو طے کر لیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس مقام رفیع کو پا لیا کہ جہاں برسہ برس کی مجاہدوں اور زندگی بھر کی ریاضتوں کے بعد بھی ہر انسان نہیں پہنچ پاتا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر شخص کے نصیب میں دار و رسن کہاں۔ اور جب عبدالقیوم جیسا ایک معمولی انسان راہ حق میں شہید ہو کر لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا،
تو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جو محبوب خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، علی مرتضیٰ کے لخت جگر ہیں اور فاطمہ زہرا کے نور نظر ہیں، اور جو تمام عزیز و اقارب یہاں تک کہ جوان بیٹے علی اکبر اور سیر خوار صاحبزادے کی دردناک شہادت کے باوجود ہمت نہیں ہارے اور راہ حق میں قربان ہو گئے، وہ شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن بن گئے اور ان کی محبتوں کے مرکز بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جب ان کی تاریخ شہادت قریب آتی ہے اور محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو پورا ماحول سوگوار ہو جاتا ہے۔ ان کی یاد لوگوں کے دلوں کو تڑپا دیتی ہے۔ جگہ جگہ ان کے ذکر کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، کھچڑے پکائے جاتے ہیں، سبیلیں قائم کی جاتی ہیں اور طرح طرح سے ان کی بارگاہ میں نذر و نیاز پیش کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گا۔ یزیدیوں کی ہزار مخالفتوں کے باوجود کبھی نہیں مٹے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پر ایک خاک ہو جائیں جل جانے والے، پر ایک خاک ہو جائیں جل جانے والے، صلی اللہ علی النبی امی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔